إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدأت بسم اللہ فی الدرس اولا تبارک رحمانا رحیما وموئلا وثنیت صلی اللہ ربی علی الرضا محمد المہدى الى الناس مرسلا وعطرته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجزم العلا. حمد و صلات کے بعد تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں قاری محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. محترم ناظرین اکرام، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور ان تمام احباب کا تہ دل سے میں شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میرے ساتھ میرے مشن میں شامل ہوئے. دعا کریں کہ اللہ کریم ہمیں اپنے مشن میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. درست تلفظ کے ساتھ، ادائیگی تجوید کے ساتھ، خوبصورت آواز میں، عربی لب و لہجہ میں قرآن پاک کو سیکھنے اور سکھانے اور پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو ہمارا قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کا جو مشن ہے، اللہ کریم اسی کے سبب ہماری بروز قیامت بخشش اور مغفرت فرمائے. قرأت سبع و عشرہ کورس کا آج ہمارا لیسن نمبر 19 ہے اور آج کا ہمارا سبق ہے موافقت کا بیان. یعنی اسناد کے عالی ہونے کی ایک صورت موافقت بھی ہے. جیسا کہ میں نے پچھلے سبق کے اندر علو اسناد کی جو 5ویں قسم کا بیان تھا اس میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ اب یہ جو علو اسناد کی 5ویں قسم ہے اس میں آگے جا کے جو ہیں وہ 4 صورتیں بنتی ہیں. ان میں سے ایک موافقت، ابدال، مساوات اور مصافحہ. ان میں سے جو پہلی موافقت ہے، آج کا سبق جو ہے وہ اسی کے بیان میں ہے. تو سبق شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ میں دی گئی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے. تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں. محترم واجب القدر ناظرین اکرام، بالخصوص جو طلباء اکرام ہیں جو قرأت قرآنیہ کا شوق رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک بہت جو ہے وہ موقع ہے قرآن پاک کو سیکھنے اور سکھانے کا. قرأت سبع و عشرہ جو ہے وہ سیکھنے اور سکھانے کا ایک بہت سنہری کیا ہے موقع ہے. تو وہ اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں. جتنا ہو سکے شروع سے آخر تک میرے لیکچرز کو سنا کریں، بیچ میں سکپ نہ کیا کریں، شروع سے آخر تک دیکھا کریں تاکہ آپ کو مکمل جو ہے وہ بات کیا ہو جائے، سمجھ میں آ جائے. تو موافقت کسے کہتے ہیں؟ موافقت یہ ہے کہ روایت کا طریقہ کسی صاحب سے اس کے شیخ کے درجے میں جا کر ایک ہو جائے. ہو سکے تو میرے جو اسباق ہیں جو میں بیان کر رہا ہوتا ہوں ان کو اپنی نوٹ بک کے اوپر لکھا کریں. جب ہم روایات شروع کریں گے تو ان اصطلاحات کی جو ہے وہ بہت اشد ضرورت پڑے گی. تو اس لیے میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ جتنا ہو سکے ان کو اپنے ذہن نشین کر لیجئے. بعد میں جب ہم روایات پڑھنے لگیں تو ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش نہ آئے. تو موافقت کسے کہتے ہیں؟ موافقت یہ ہے کہ روایت کا طریقہ کسی صاحب سے اس کے شیخ کے درجے میں جا کر کیا ہو جائے، ایک ہو جائے. اس حالت میں کبھی تو وہ روایت بنسبت صاحب کتاب کے طریق سے بیان کیے جانے کے لحاظ سے عالی ہوتی ہے اور کبھی عالی نہیں ہوتی. اب یہ جو تعریف ہے موافقت کی، اس کو مثال کے ذریعے سمجھیے. مثال کے طور پہ فن قرات میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ کی وہ قرات ہے جس کو امام بزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابن بنان کے طریق سے بواسطہ ابو ربیعہ سے کیا کیا ہے، روایت کیا ہے. اور پھر اسی قرات کو امام ابن جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابو منصور سے محمد بن عبد الملک بن خیرون کی کتاب جو ہے المفتاح اور ابو الکرم شہر زوری کی کتاب المصباح سے کیا کیا ہے، روایت کیا ہے. ان دونوں نے یعنی المفتاح اور المصباح کے جو مصنف ہیں ان دونوں نے اس قرات کو عبد السید بن عتاب سے کیا کیا ہے، پڑھا ہے. لہذا امام بن جزری رحمۃ اللہ تعالی کا اس قرات کو 2 طریقوں سے کسی ایک طریقے پر بھی روایت کرنا محدثین اکرام کے نزدیک کیا ہوگا، موافقت کہلائے گا. محترم ناظرین اکرام، آج کا سبق جو ہے وہ بہت ہی آسان سا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز اس کو ڈسکرپشن کے اندر بھی لکھ دوں گا. ہو سکے تو جو میں ڈسکرپشن کے اندر لکھ رہا ہوں اور جو اسکرین کے اوپر آپ دیکھیں گے اس کو آپ نے کاپی کے اوپر لکھ لینا ہے. لکھنے کے بعد پھر اس کو اچھی طریقے سے اپنے ذہن نشین کرنا ہے. پھر آپ کو بعد میں کیا ہوگا، موافقت سمجھ میں آئے گا.
ویڈیو لمبی نہ ہو، اس لیے مختصر کر کے جو ہے وہ میں آپ تک تعریفات، اصطلاحات پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سیکھنے میں کسی بھی قسم کی کوئی جو ہے وہ پریشانی درپیش نہ آئے۔ آج کا ہمارا سبق تھا موافقت کا بیان، جو کہ میں نے آپ کو جو ہے وہ بتا دیا ہے کہ موافقت کی تعریف کیا ہے، اس کی مثال کیا ہے، اور امام ابن جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کتنے طریق سے روایت کرتے ہیں، اور محدثین اکرام کا امام ابن جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا امام ابن کثیر کی قرات کو دو طریقوں سے کسی ایک طریقے پر بھی جو ہے وہ روایت کرنا جو ہے وہ محدثین اکرام کے نزدیک کیا کہلائے گا؟ موافقت کہلائے گا۔ تو مجھے چیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگلے لیکچر میں میری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا